ہم ایک اجتماعی دعا کریں گے اور پھر خدا کے ذریعے میں اپنے ویژن کو بھی خدا کے سامنے رکھیں گے اور منسٹری کے تمام ان ونگس کے لیے جو خدا نے مختلف طرح سے ہمیں دیے ہیں کہ ہم اس میں خدمت کر سکیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے اور کلام کا حصہ سیکھیں گے۔ 16ویں آیت میں لکھا پاس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میں نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین، ہاللیلویہ۔ اچھا شور بند ہو جائے، ذرا بچے بیٹھ جائیں۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ہم جیسا اور ہم جیسی طبیعت والا شخص تھا، خدا کا بلایا ہوا تھا، بھیجا ہوا تھا، ایلچی تھا، نبی تھا اس کا۔ اس پر بھی دکھ آتے تھے، اس پر بھی مصیبتیں آتی تھی، اس کی منسٹری کو بھی خطرے لاحق ہوتے تھے، اس کی منسٹری میں بھی مشکلات آتی تھی، ایون کبھی کبھی یہ خود بھی مایوس ہو جاتا تھا۔ اور اس کے پاس بہت سارے شاگرد تھے، انبیاء زادے تھے جو اس کے پاس آ کر تعلیم پاتے تھے، اس کے بہت سارے شاگرد تھے جو اس سے متاثر تھے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی تھی۔ اس کی پوری ایک منسٹری، پورا ایک مدرسہ تھا اس کا، پوری ایک سیمنری تھی جہاں پر یہ لوگوں کو تیار کرتا تھا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا بھی اس منسٹری کا حصہ بنا، اس سیمنری میں گیا اور اس نے سیکھنا شروع کیا اور پھر خدا کے بلاوے میں شریک ہو گیا۔ ایلیا کی دعا بڑی مشہور ہے، آج ہم صرف اس کی دعا پر بات کریں گے، باقی لائف پر ابھی اتنی بات نہیں کریں گے، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کو بات کو سمجھ جائیں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت تھا۔ تو اس کی باقی ذات کے جو پہلو ہیں کہ وہ کیسا تھا کھانے پینے میں اور معاملات میں، دل میں، سوچ میں، باقی معاملات میں وہ کیسا، وہ پھر کسی وقت سیکھ لیں گے کہ وہ کیسا شخص تھا، لیکن پھر بھی خدا کے لیے بڑے کام کا تھا۔ اس کی دعا بڑی مشہور ہے، جب بھی آپ کتابوں کو اس کو کھولیں گے اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو دعا کرنے والے لوگ تھے، تو ان میں ایلیا جو ہوگا وہ سرفرست ہوگا۔ دانیل بھی بڑا سرفرست ہے، لیکن جو نبی ہے، جو ایلیا ہے، اس کی دعا اس لیے بڑی مشہور ہے اور دعا سرفرست ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ راست باز تھا۔ ایک ایسی سرزمین میں، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ غیر معبودوں کو مانتے ہیں اور خاص طور پر وہاں پر بال دیوتا کا ذکر ہے، استرات کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس کے پاس اس کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے تھے وہ پاور والے تھے۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی جس کا نام ایزبل ہے، اخیب بادشاہ، یعنی وہ گورنمنٹ بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے والی اور اس کی فیور بادشاہ اور ملکہ کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کے مقابلہ میں 450 جھوٹے نبی بھی موجود ہیں، اور وہ ہر وقت دربار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کی آؤ بھگت کرتے رہتے، اس کی ٹیسی کرتے رہتے، اس کو وہ سارے معاملات اپنے دیوتاؤں کی وجہ سے بتاتے رہتے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کی خوشامد ہوتی رہے اور اس کے کاموں اور اس کی بڑھوتی، اس کی سرفرازی کی باتیں کی جاتی رہی۔ لیکن اسی دوران میں بادشاہ تو اور ملکہ تو اپنے جگہ سیٹسفائی سمجھے جاتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے جی، لیکن پوری قوم جو ہے وہ گناہ میں ڈوبی جا رہی تھی، پوری قوم جو ہے وہ پاپوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 450 جھوٹے نبی جو ہیں وہ لوگوں کو، اور خاص طور پر بادشاہ کے دربار سے یہ بات اور حکم نامے نکلتے کہ بال دیوتا کی پوجا کی جائے۔ لوگ ڈاما ڈول، اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ ڈاما ڈول کر رکھا تھا۔ دو خیالوں میں بٹے ہوئے لوگ، اگر وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو مشکل پیش آتی ہے، اگر وہ سچے خدا کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے ان کو دکھ دیتی ہے۔ ایون ایزبل نے ایک شخص کو مروا ہی ڈالا جب اس کا پاکستان سے لینا تھا، ریاکاری کے ساتھ روزے رکھوائے، دعائیں کروائے، جھوٹے نبیوں سے نبوتیں کروا کر
اس نے اس پورے پاکستان پر اس کے کھیت پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. اب لوگ خوف زدہ تھے، ایسی گورنمنٹ کے خلاف وہ کیسے کھڑے ہوں، اور لوگ خدا کی قربانی کرنے سے بھی وہ گن کھا رہے تھے. ایون کہ وہاں پر لکھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو دعا کے مذبے تھے یا عبادت خانے سمجھ لیں یا دعا کی جگہ جو ہے وہ بھی اب ختم ہو چکی، ڈھا دی گئی ہے. اور کلام کہتا ہے کہ وہاں پر جو مذبح ہے وہ ڈھایا ہوا ہے. اسی اسنا میں خدا کا بندہ، خدا کا نبی ایلیا بھی موجود ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ رومیو خط پڑھ لیں، آپ سلاطین کی کتاب پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس بات کا شکوہ اور گلہ ایلیا کرتا ہے کہ انہوں نے تیرے لوگوں کو، تیرے نبیوں کو قتل کروایا ہے، میں بس اب اکیلا بچ گیا ہوں. اس قدر دکھ اور مشکل کا وقت تھا. لیکن ایسے وقت میں ایماندار ایلیا، اور آج کے ایماندار کے یہ نمونہ ہے ایلیا کی دعا. ایسی استنا میں، ایسی کنڈیشن میں جب لوگ دیوتوں کو پوج رہے ہیں، جھوٹ کے پریت کے پجاری ہیں، تو اس وقت میں ایلیا ایماندار جو ہے آج کے ایمانداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آج کا ایماندار ایسی کنڈیشن میں کہ وہ مشکلات کا شکار ہے، وہ دکھوں کا شکار ہے، گورنمنٹ اس کے خلاف ہو اور بادشاہتیں اس کے خلاف ہوں، لیکن سچا خدا جو ایلیا کا خدا ہے، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو آسمان کو کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے، ایسے وقت میں یہ گھٹنے جو ہیں وہ سچے اور زندہ اور قادر مطلق خدا کے سامنے ٹیکتا ہے. یہ چھپا بھی، اسے چھپنا بھی پڑا. جب اسے مشکلات کا سامنا تو چھپتا بھی تھا، اپنی جان کو بچا بھی رہا تھا، میری جان باقی رہے. لیکن کلام ہمیں اور باتیں بھی بتاتا ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یعقوب جب یہ بات لکھ رہا تھا اس نے ایلیا کی دعا کو راست باز کی دعا کے ساتھ اٹیچ کیا. اور سلیمان بھی امثال میں لکھتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے. ایسے وقت میں جب اسرائیل کے لوگ گھراوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر 450 جھوٹے نبی موجود ہیں اور کوئی رستہ نہیں نظر آتا، آسمان بند نظر آ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ گناہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دو خیالوں میں، دو سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈاما ڈول ہیں، ایمان ان کا متزلزل نظر آتا ہے. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ راست باز کی ضرورت ہے ملک کو، شہر کو. اور یہاں مثال کی کتاب میں جو بات لکھی ہے شہر سرفرازی پاتا ہے. تو کلام میں تواریخ کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن جائیں، میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان پاس سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا. یہ بحالی، یہ ملکوں کی بحالی، یہ شہروں کی بحالی، یہ زندگیوں کی بحالی، یہ خاندانوں کی بحالی، یہ صرف اور صرف دعا میں پنہاں ہے، خدا کی حضوری میں پنہاں ہے، خدا کے قدموں میں جھکنے سے ہے، اس کی حضوری میں گھٹنے ٹیکنے سے ہے، اس کی حضوری میں آنسو بہانے سے ہے. اور خدا اس وقت میں بنی اسرائیل کے ساتھ جب کلام کرتا ہے تو وہ اپنی بری راہوں سے باز آ جائیں. آج بھی خدا پاکستان کے لوگوں سے، ملتان کے لوگوں سے، کلیسیا نیو یروشلم کے لوگوں سے یہ کلام کر کے کہتا ہے کہ تمہاری بحالی، تمہاری بیداری، تمہاری سرفرازی، تمہارا بڑھنا، تمہارا خدا میں سرفراز ہونا ایک ہی بات میں ہے، اور وہ دعا ہے. وہ دعا ہے. اگر کلیسیا دعا کرنے والی ہو، اگر ایماندار دعا کرنے والا ہو، اگر ایماندار خدا کی حضوری میں دستے دعا بلند کرنے والا ہو، اور وہ دیوی اور دیوتوں کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے والا ہو، اپنے ہاتھ بلند کرنے والا ہو، تو کلام میں لکھا ہے میرا ہاتھ اٹھانا خداوند شام کی قربانی کی طرح ہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. بہت خوبصورت ہے یہ الفاظ آج کے ایماندار کو تقویت دے رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس حالات فرق ہو سکتے ہیں،
जिंदगियां तबाह हो रही हैं, देवताओं को पूजा जा रहा है, हुक्मरान अगेंस्ट हैं, लेकिन ये हालात कोई नए नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ईमानदार के साथ, कलीसिया के साथ, रास्तबाज के साथ कभी भी कलीसिया को, कभी भी ईमानदार को हालात साजगार नहीं मिले और ना मिल सकते हैं, ना मिलेंगे। तो कलाम हमें बताता है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की। हाँ, दुआ का एक जोश है, दुआ का एक वलवला है, दुआ की एक स्पिरिट है, दुआ की एक तहरीक है। और वो तहरीक अगर ईमानदार की जिंदगी के अंदर हो, कलीसिया के अंदर हो, तो फिर कलीसिया जो है उसके बारे में लिखा है कि तू आसमान को बंद भी कर देगी और आसमान को खोल भी देगी। तुझ पर आलमे अरवा के दरवाजे भी गालिब नहीं आएंगे। मैं आलमे अरवा की कुंजियां, चाबियां भी तुझे दे देता हूं, तुझ पर गलबा नहीं आ सकता है। यह कलीसिया की हालत है। लेकिन कलीसिया तब कमजोर नजर आती है, मांगती हुई नजर आती है, और वो दर दर की ठोकरें खाती नजर आती है, जब वो जिंदा खुदा, अपने मालिक, अपने मुनज्जी, अपने खुदामंद को छोड़कर वो देवी और देवताओं और गवर्नमेंट और लोगों के सामने, ऑफिशियल्स के सामने वो अपने हाथों को फैलाते हैं और अपने घुटनों को टेकते हैं और अपने आप को जिंदा खुदा की बजाय इंसान पर भरोसा करने के लिए तैयार करते हैं। यिर्मयाह कहता है मलऊन वो शख्स है जो बशर को अपना बाजू जानता है, लेकिन वो शख्स मुबारक है जो खुदामंद पर तवक्कल करता है। हालेलुया, हालेलुया। उससे बड़े जोश से दुआ की। रूहानी जोश बहुत जरूरी है। कलाम में, रोमी के खत में पौलुस ने यह कहा रूहानी जोश से भरे रहो। ये जोश जरूरी है, ये रूह का जोश है, ये ऐसी तहरीक है जो हमें अंदर से तैयार करती है, जो हमारे अंदर आकर काम करती है और हमें तैयार करती है कि हम यीशु मसीह के नाम की खातर दुख भी उठा लें, यीशु नाम की खातर भूखे और प्यासे भी हो जाएं, यीशु नाम की खातर अपनी जिंदगियों को भी दे दें, हम उसकी खातर कुछ छोड़ भी दें, हम उसकी खातर बेच भी डालें, हम उसकी खातर अपनी चीजों से मनहरफ भी हो जाएं। तो कलाम हमें कुछ और बातें बता रहा है। आगे बढ़ेंगे। उसने बड़े जोर से दुआ की, मेनावर से, मेनावर से। और आगे क्या लिखा है? चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीन नहीं बरसा। यह कैसी जबरदस्त बात है। खुदा की ऐसी फेवर जो खास उसके लोगों के लिए है। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने में को नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? अपने में को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है। सूरज को नेकों और बदों दोनों पर गौर करें, यहां पर तो मेह को बंद कर रहा है। ये खास फजल, ये खास फेवर, ये किसके साथ है? ये ईमानदार के लिए है, ये रास्तबाज के लिए है। ये खास फेवर कि वो आसमान को बंद कर दे कि मींह ना बरसाए। आज बहुत दफा हम सोचते हैं कि खुदा तो दोनों पर ही मींह बरसाने वाला है। हाँ, ऐसा है, पर खास और खास ईमानदारों, रास्तबाजों के लिए कि कहने पर वो मींह बंद भी कर देता है। सूरज को चमकाता है नेक और बद दोनों के लिए। पर यशवा की किताब में लिखा है उसने यशवा की दुआ पर सूरज को क्या कर दिया? रोक भी दिया। आसमान बंद भी करता है और आसमान खोलता भी है। खाना रोटी सबको खिलाता है। उसका ऐसा फजल जारी है कि सारे रोटी खा के सोए, उसको मानता कोई नहीं मानता। लेकिन आसमानी मन जो है वो स्पेशल और खास अपने लोगों को जिन पर उसकी नजर है, करम है, उसकी रहमत है, वो सिर्फ उन्हीं को खिलाता है। और बनी इसराइल कौम ने आसमानी मन खाया। और ज़बूर में कहता है उसने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, स्पेशल। आज कलीसिया जो स्पेशल है, उसकी दुल्हन है, उसके खून से धुली हुई है और उसने इसके लिए जान भी दी है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कलीसिया को वो कहता है कि वो दुआ करने वाली बन जाए। वो खुदावंद की हजूरी में दस्ते दुआ बुलंद करे, उसकी हजूरी में टिके, उसकी हजूरी में आ जाए। यीशु ने शागिर्दों को ये बार बार इस बात पर कहा, दुआ करो, दुआ करो और
دعا کرو. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے, نیند آ جاتی تھی, تھکے ہوئے تھے. دنیا تھکا دیتی ہے. دنیا کی خواہش کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایماندار تھک جاتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس کا جسم جو ہے وہ چھلنی بھی ہو گیا, داغوں سے, زخموں سے چور ہے. وہ تھکتا ہے, وہ سوتا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ جاگ. اور آج بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ جاگ جاؤ. جاگو ایماندارو. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور کلام کہتا ہے اس نے بڑے جوش سے دعا کی, میں نہ برسا. چنانچہ 3.5 برس تک, کتنے برس تک جی؟ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا. یہ کیسا زبردست راست باز ہے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ بہت کچھ ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے. اگلی آج بڑی زبردست ہے. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں کیا ہوئی؟ پیداوار ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں پیداوار نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ بھی ایماندار ہی ہے. مجھے یاد ہے میں ایک فیملی کے ہاں گیا تو ان کا گھر تھوڑا چھوٹا ہی تھا لیکن تھوڑا کچا تھا. وہ بھائی بہن نے کچھ چھوٹی کیاری بنائی ہوئی تھی ایسے, اس میں انہوں نے مختلف طرح کے چیزیں لگائی تھی. دھنیا لگایا, پودینہ لگایا, ٹماٹر لگائے, انجیر کا درخت بھی اس میں لگایا ہوا تھا پودا انہوں نے, اور بینگن لگا دیتے, کبھی کچھ چیزیں, اور بھنڈی لگائی ہوئی تھی, مکئی کے بھی 1-2 پودے لگائے ہوئے تھے. کافی انہوں نے اچھا باغیچہ چھوٹا سا بنایا ہوا تھا. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ عادل صاحب یہ جو ہماری بینگن والی بیل ہے نا اس میں بینگن ہی لگ رہے, آپ نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا. اچھا اس وقت مجھے فوراً نہیں سمجھ آئی اس بات, میں نے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے ان کا ایمان ہے, کیونکہ وہ مجھے ٹماٹر بھی دے رہے تھے توڑ کے وہاں سے. جب ان کے ہاں جاتے تو کوئی نہ کوئی چیز, وہ انجیر خاص طور پر وہ دیے انہوں نے مجھے کہ یہ آپ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. پہلے انجیر بھی لگتے تھے. تو جب نیکسٹ ٹائم اس کو پھل لگا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بینگن لگے ہیں. پھر اس بات پر دھیان گیا, زمین میں پیداوار کب ہوتی ہے؟ جب دعا ہوتی ہے. ہمارے ہاں دعا کی روٹین نہیں ہے, اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ دعا جو صرف چرچ میں آگے کرنی ہے. کھیت کے کنارے کھڑے ہو کے دعا نہیں ہونی, جانوروں کے لیے دعا نہیں ہوگی, ایسا. اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمارا سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے. زمین میں پیداوار تب ہو سکتی ہے, ہمارے ملک کی زمین پیداوار دے سکتی ہے اگر اس کے لیے ہم خدا مجھ سے دعا کریں گے. زبور 67 میں بھی یہ بات لکھی ہے, 85 زبور میں یہ بات لکھی ہے, زمین اپنی پیداوار دے گی. خدا ہم پر رحم کرے, اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر کرے. تو کہتا کہ زمین اپنی پیداوار دے. ہاں ایک مشکل ہے کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اسے خدا کے پاس نہیں لاتے, پھر اسے لانے کی ضرورت ہے. اگلی بات بھی پڑھیں گے ایلیہ کی لائف میں. پہلا تواریخ اصلاح 3 ہے, اس کا 18واں باب, اس کی 31ویں آیت, بلکہ اس کی 30 آیت سے پڑھیے گا. تب ایلیاہ نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ. میرے کیا کرو؟ نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے آگے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے ہاں جی اس مذبح کو اس مذبح کو جو کیا کیا گیا تھا, دیا گیا. جب قربانی نہیں چڑھائی گئی تو مذبح ڈھا دیے جائیں گے. آج بھی بہت سارے گرجا گھر اس لیے کھنڈر بنتے جا رہے ہیں, اس لیے ویران ہیں, کیونکہ وہاں عبادت گزار نہیں ہے, عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس خدا کے گھر ہیں اور جس کلیسیا کے پاس ہیں, اگر وہ خدا کے گھروں کو آباد کریں گے تو خدا ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. آج بہت سارے مسیحوں کے گھر اس لیے آباد نہیں, اس کے متعلقہ اس کے محلک میں اس کے ساتھ جو اس کے پاس چرچز ہیں, گرجا گھر ہیں, عبادت گاہ ہیں, وہ وہاں نہیں جاتے. یہاں پہ اس کی آرائش کا, اس کی تمام تعمیرات کا, باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو ڈھائی ہوئے مذہبوں پر کبھی قربانی نہیں گزاری جا سکتی. آج بہت زیادہ مذہب ڈھائے ہوئے ہیں, پلپڑ ایسے ہیں جو خالی ہیں, سوکھے ہوئے ہیں, جہاں پر کوئی روحانی قربانی نہیں چڑھائی جا رہی. اور یہ خطرناک ہے. یہ کلیسیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ شراب خانوں میں نظر آتی ہے, وہ جوئے خانوں میں نظر آتی ہے,
وہ کلبوں میں نظر آتی ہے, وہ اور دنیا کی چیزوں کے اندر نظر آتی ہے, لیکن کلیسیا گرجا گھروں میں, عبادت خانوں میں, خدا کی حضوری میں جو مقرر کیا گیا خدا کے گھر میں نظر نہیں آتی ہے. اور یہ خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے, یہ برکت نہیں مل سکتی اس سے. لیکن یہاں ایلیا نے بڑا زبردست کیا, اکلا ہی نہیں آیا, کون اکلا آیا جی. دوبارہ پڑھیں اس کو تاکہ اور واضح ہو جائے, تو چیزیں سنیں نا دوبارہ سن لو. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا, تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک میرا کیا کرو, کہیں نا کول آ جائے دعا کرنی ہے, وہ دو پاس جان گے, او آج دعا بیٹھے گے اتنا جو بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ قریب آ جاؤ, خدا کے نبی نے کہا کیا کرو, قریب آ جاؤ, تو سب نے کی کیتا حکم منیا, سب کے آگے سب قریب آئے, سب نزدیک آئے. کرنا کیا ہے جی آگے, چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک, سب لوگ اس کے نزدیک آگے. تب اس نے خداوند کے اس خدا کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. کیا کیا؟ مرمت. اللہ نہیں کوئی بھی پادری مرمت کر سکتا ہے. کلیسیا ان کے اندر آجو آئی کی کریے مرمت کرنی. ہم نے یہاں روحانی قربانیں چڑھانی ہے, ون مین شو تو ہو سکتا نہیں ہے. ایلیا زبردست نمونہ دے رہا ہے, ہمیں سب کو کیا کہنا ہے, پاس آ جاؤ. اور کلیسیا کو کیا ہونا ہے, کلیسیا کو پاس آنا ہے, کیونکہ مل کر ہم نے کیا کرنا ہے, مذبح کو ڈھانا, ہم نے تعمیر کرنا ہے. مذبح تعمیر ہوگا, یہ ڈھایا گیا ہے, یہ گر چکا ہے, یہ ٹوٹ چکا ہے. آج بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس لیے ویرانی کا شکار ہیں کیونکہ ان کے دعا کے مذبح ڈھائے ہوئے ہیں. ان کے خاندان کے اندر دعا زندگی نہیں ہے, دعا روح نہیں ہے, دعا مذبح نہیں ہے, اور اس لیے کوئی روحانی برکت ان کے پاس نہیں ہے. جن کلیسیاؤں کے روحانی مذبح ڈھائے ہوئے ہیں, ان کلیسیاؤں میں کوئی روحانی بیداری نہیں ہے, کوئی روحانی برکت نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہوتا ہے, کوئی نجات کا کام نہیں ہو رہا ہے, کہیں بدروہیں نہیں نکلتی ہیں, کہیں بیمار شفا نہیں پاتے ہیں. ہاں کلیسیا ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف فصل رنگینی کا باعث تو ہیں, لیکن خدا کی حضوری وہاں آتی ہے جہاں مذبح جو ڈھائے گئے ہیں وہ تعمیر ہو جائیں, وہاں دعا کے مذبح تعمیر ہوں, قربانیاں چڑھائی جائیں, روحانی قربانیاں. اور کلام یہ کہہ رہا ہے نزدیک آؤ تاکہ مذبح کو کیا کیا جائے, مرمت کیا جائے. پھر اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خدا کا کلام نازل تھا, ہاں جی, کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا, ہاں جی, 12 پتھر لیے جس طرح سے خدا نے ان کو بتایا تھا. 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے, ہاں جی, خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. پریز دی لارڈ. یہ پوری جماعت کے سامنے, پورے لوگوں کے سامنے, جو ڈاما ڈول کلیسیا تھی, جو دو خیالوں میں بیٹھی ہوئی کلیسیا تھی, اس بات کو کا اعلان کرتا ہے, چرچا کرتا ہے, اناؤنس کرتا ہے کہ تم اب اس بات کا اعلان کر دو کہ ہم بال دیوتا کی جو جھوٹا نبی ہیں, ہم اس دیوی کی, ہم اس دیوتا کی, ہم اس مورت کی پرستش اور پوجا آج سے نہیں کریں گے. ہمارا مذبح, ہماری عبادت گاہ, ہمارا ایک ہی التار ہے, ہمارا ایک ہی سائیڈ ہے, ہمارا ایک ہی خداوند ہے, اور اس کا مذبح تعمیر کیا گیا ہے. تو خدا کے نام کا یہ مذبح ہے, یہاں پر ہم روحانی قربانیں چڑھائیں گے. ہاللیلویہ. کلام ہمیں بتاتا ہے انہوں نے اس بات کو اناؤنس کر کے ڈاما ڈول کلیسیا کو یکجا کیا. یکجا ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, ایک دل ہو جاؤ, ایک خیال ہو جاؤ. اچھا اس کے ڈاما ڈول خیال کو پیچھے پڑھ سکتے ہیں, پچھلے صفحے پہ ہے. یہاں پر بھی اس نے ان کو بلایا, اکٹھا کیا. 21 آیت میں 18-21. اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا, میں کہتا ہوں لیڈر کی بڑی بات ہے, پجا پھر دے, ادھر بھی پجا پھر دے. اور کیا اناؤنس کر رہا ہے ایلیا, سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا, تم کب تک دو خیالوں پہچان کی دو تکر دو خیالات ڈاما ڈول, دو خیالی بھی ہے, ڈاما ڈول لوگ بھی ہیں. ایسی کلیسیا نہ پادری ہے, ایسے لوگوں کے کا لیڈر ہے جو ڈر خوف بھی ہے, ڈر پوک بھی ہیں, خوف زدہ ہیں. ایلیا ان کے اندر کے خوف کو دور کر رہا ہے. خوف عقیب کا ہے, ایزبل کا ہے, اور گورنمنٹ کا خوف ہے. لیکن کیا اندر بھائی کی کرن دے ہو, بھائی آؤ دعا تے آؤ, نزدیک تے آؤ, کیوں دور کو کھڑے ہو رہے آؤ.
اور وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ ان کی بند آنکھوں کو کیا کر دے, وہ کھول دے. اور کلام کہتا ہے تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے, یہ ہے ہی کا مطلب زور دے رہا ہے کہ کیا تمہارے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل چکی ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا خدا تو ایک ہی خدا ہے جو زندہ خدا ہے؟ تم کیوں دیوی دیوتوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ تم کیوں اس کو مان رہے ہو؟ تم خدا کے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ خدا کا گھر ویران پڑا ہے. تم کیوں اپنی مستی میں, اپنی موج میں لگے ہوئے ہو؟ اے میرے عزیزو, اے میری کلیسیا, میرے لوگ ڈاما ڈول کیوں ہو؟ ڈر پوک کیوں ہو؟ خوف سے بھرے کیوں ہو؟ کس بات کا خوف ہے؟ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاجی کام نہیں کر رہے پھر کھاواں کتوں. یہ خوف ہے, خاندانوں کے خوف ہے, بچے نہیں پڑھنے گے. یہ خوف کو نکالتا ہے. ڈاما ڈول ہو تم. اور اگر خداوند ہی خدا ہے, اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو اور اس کے جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ پیرو ہو جاؤ. اور اگر بال ہے, اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے ہو بڑا اسے ایک حرف میں جواب نہ دیا. ایتھے تے بڑا دل رویا انہیں ایلیا تھا. ایلیا کو یہ بھی پرابلم تھی. ہم طبیعت انسان تھا, طبیعت میں چاہیے پرابلم. کتنی بات وہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ٹائم دے رہا ہے, لیکن وہ ٹاستوں مس نہیں ہوئی. اور کلام کہتا ہے ایک حرف جواب نہیں دیتا کہ ایلیا سی کریں گے کی, خدا کے نبی, خدا کے بندے ہم کریں گے کیا. اور وہ جب تک یہ ساری آگے حالتیں تھیں, آگے پھر ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہے. ہاں جی. تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی کیا ہوں, اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں, پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں. 450 بعد نبی, میں اکیلا خدا دا نبی ہوں. کچھ تو میرا خیال کرو, میں خدا دا نبی ہوں. ہاں یہ بڑا خوبصورت ہے. خدا کے نبی کو یہ کہنا پڑا میں خدا کا ہوں. اگر تم خدا کے ہو تو میری طرف آ جاؤ. اگر آج تم فیصلہ کر لو گے تو خداوند کے پاس آ جاؤ. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی کو اپنا ہم خیال بنانا پڑے, کسی کو اس کی ڈاما ڈول خیال سے نکال کر اپنا ہم خیال بنا دینا. یہ مشکل گھڑی تھی ایلیا کے لیے. اور خدا کا شکر ہو پہلے 450 نبی لگے رہے بیال کی قربانی چڑھانے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دوسری تقریر ہے اس کی. پہلی تقریر میں تو وہ لگا رہا, اور اینڈ تیکر ایلیا نے نہیں سی پتا بھی ہوں میرے نہ کرنے کی انہیں میں کل ہی ہوں گا دعا لئی یار 450 نبی بھر گیا پھر مینو مار دیں گے. وہ پہلے اس بات سے خوف زدہ بھی تھا. اب دوبارہ جب وہ یہاں 30 آدمی کہتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ جدو انہوں نے ان کے بال دیوتا نے کوئی جواب نہ دیا, ایلیا نے تھوڑی جی ویسے ایڈوانٹیج مل گئی. ایلیا کو تھوڑا سا موقع مل گیا کہ بھیا ویخ لو تسی ڈاما ڈوس کو کوئی جواب تو دیتا کو نہیں سیگا. جی میں کسی کو آج ووٹ دا الیکشن دا موسم ہے نا, تے جا کے یہ نا تسی ووٹ پاؤ ساڈی پارٹی نو, تو بندہ جواب نہیں دیندا کیونکہ انہوں پتا ہوتا پیچھے دوجی پارٹی میں آنے والی ہے. وہ پھر تسی بار بار کہو گے بھائی جی پھر ووٹ دو گے, چپ رہندا پھر بھائی ووٹ دو گے, کہندا چل چلو ویکھاں گے. یہ مطلب کی ہوندا کہ فیصلہ وہاں بھی ایک حرف جواب نہیں دیا. پہلی تقریر میں تو ایلیا کو ایک حرف بھی جواب نہیں دیا کہ پادری صاحب تیرے نال ہے پریشان نہ ہے 450 سے جھوٹے کی مسئلہ ہے. لیکن ایک حرف جواب وجہ کیا تھی؟ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ 450 نبی جھوٹے کچھ کر ہی لینا انہوں نے بھی یہ کر لیا تو یہ گورنمنٹ بھی خوش, اسی تے نال ہی پاسا مارنا تے ادھر ایلیا جاوے تے جاوے. ایڈے تیز لوگ سن, ایڈے چلاک کہ اسی ایلیا نو جواب نہیں دینے کہ وہ سنن بھی ڈے نے. مقابلہ ہے بڑا میدان لگا ہوا ہے, بادشاہ بھی ہے, عزبل بھی ہے, ملکہ بھی ہے, سپاہی بھی ہے, پھڑن والے اگر جنہوں نے قتل کیتے ہیں باقی جھوٹے باقی نبی جڑے ایلیا نال سن قتل ہوئے سن انہوں نے بھی پتا سیگا. اب یہ ایسی صورتحال میں کسی نے بھی باں کاٹ کے نہیں کیا کہ پادری صاحب میں تہاڈے ایلیا صاحب میں تہاڈے نال کی گلاں کردا کھلو ہن. وہ دیکھتے رہے. جب کچھ جواب نہیں ملا ایلیا کو پھر موقع مل گیا. یہ زبردست ہوا ہے.
اب میں کہتا ہوں، اور جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو پھر کیا ہوا؟ 30 آیت میں تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک کونتی کرو میرے پاس ہوں بھی دلیرو کیا ہے ہوں جاواں گے ادھر جا کے دساں گے اگر کہن گے سانو تے کہاں گے لے ادھر تے جواب ہی نہیں آیا اسی پھر تاں ادھر گئے ہاں اتنے تے کوئی کام شام ہی نہیں ہویا کوئی معجزہ نہیں ہویا اس واسطے اسی کی آگے ہونا ہن اسی زندہ خدا دے ہاں کئی لوگ کہندے بابیاں کو بھی گئے ہیں پیراں کو بھی گئے ہیں جادوگراں کو گئے کیڑی کیڑی جگہ نہیں چھڈی اسی وہ تو کام نہیں بنیا ہوں اسی کی آ گئے ہیں گرجے بھی آ گئے ہیں کیا گرجا بھی دیکھ لیے ان کے اندر ابھی بھی ایمان نہیں ہے یہ صرف ہمیں ہی خالی نہ لے آئے سب لیکن ایلیا نے زبردست کام ان کے ہاتھ سے کروایا میں نے کہا چلو بھائی پھڑو پتھر چوک لے آؤ کی کریے مذبح تیار کریے میرے نزدیک آ جاؤ تب انہوں نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا اور ایلیا ایک ایک پتھر کے ساتھ ان کو خدا کا کلام سنانے لگا خدا نے اسرائیل کو چنا اسے شہزادہ کہا اسے کہا کہ دنیا کبھی تجھے مغلوب نہیں کر سکے گی شیطانی قوتیں تجھ پر غالب نہیں آ سکیں گی اور اس کا نام اسرائیل تھا اس کے 12 بیٹے تھے خدا نے موسیٰ کو بتایا ان 12 پتھروں کے ساتھ ان کے ناموں کی ترکیب کے ساتھ تم مذبح بنانا اس پر پھر قربانی کرنا اور ساری بات ان کو یاد رہے کر کام رہا ہے ساتھ ساتھ کلام بھی سنا رہا ہے ان کو یہ 12 پتھر چنے گئے ہیں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے جیسا شریعت میں کہا تھا خدا نے ہمیں ایسی قربانی گزارنی ہے اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا وہ بال کیا دیوی دیوتا کا مذبح تھا وہ بتوں کا کے لیے تھا مورتوں کے لیے تھا لیکن ہمارے پاس ایسا مذبح ہے اے اسرائیل کے لوگوں اے ایماندارو اے مقدسو اے جاگو کیونکہ خدا کے نام کا مذبح بن گیا ہے اور اب ہم اس پر قربانی گزارنے کے پھر کی ہوا 32 آیت میں اور شام کی قربانی چڑھانے کے بعد ایلیا نبی نے ہاں جی یہ 32 آیت میں اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی بہت شکریہ جی اور اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے پانی گرایا گیا اور ایک اور زبردست بات اس نے 36 آیت میں کی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت یہ بہت اہم ہے اس نے ان ایمانداروں کو جماعت کو یہ بات سکھائی کیونکہ سلیمان کے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب بتا دیا کہ صبح کے وقت قربانی ہوگی اور پھر شام کے وقت قربانی ٹھیک ٹائم ایلیا کو ملا خدا اس کے ساتھ ہے اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت اس نے اسرائیل کی آنکھیں کھول دی ہاں اب ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں شام کی قربانی گزارنی چاہے گی اے عزیزو تیار ہو جائیں کیونکہ خدا شام کی قربانی کے وقت میں بھی آتا تھا اور کلام میں لکھا ہے شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا یہ بات ان کو بتائی بار بار کروائی آہستہ آہستہ دلاں تو مٹی چڑھی اکھاں دیے ساری چھلکے جے گر گئے کاناں دیاں کھڑکیاں کیونکہ انہوں نے بڑی دیر بعد ایک آواز سنی کہ ابراہم اسحاق اور یعقوب کے خدا یہ تو خدا کا بندہ موسیٰ بھی دعا کرتا رہا یہ دعا تو ہماری حقیقی دعا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں آ رہا ہے اتر رہا ہے شام کی قربانی کا ٹائم بھی ہے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اعلان ہو گیا ہے مذبح بھی تعمیر ہو چکا ہے اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق پتھر چن دیے گئے ہیں اور پھر وہ متفق ہوئے وہ ایلیا کے ساتھ کیا ہوئے متفق ہوئے اور پھر خدا نے آسمان سے آواز سنی اور پھر قربانی کو چٹ کر لیا آسمان جو بند تھا ایلیا کی پوری جوش دعا نے آسمان کو کیا کر دیا کھول دیا اور زمین میں کیا ہوئی آج میرے عزیز بہن بھائیوں کلیسیا کو خادم کو اس طور سے متفق ہونے کی ضرورت ہے اگر مذبح ڈھائے گئے ہیں وجہ قوم ہے اس کے نبی آج بھی اس بات کے لیے تیار ہے کلام کہتا ہے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا لیکن بعض نے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا
بعض کو قتل کیا, بعض کو اتنا ستایا, لیکن پھر بھی خدا کلام کرنے سے باز نہیں رہا. وہ اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا ہے. اس 2024 کے لیے میرے عزیز بہن بھائی, خدا ہمیں بتا رہا ہے ہم مذہبیں جو ڈھائے گئے ہیں مرمت کریں, متفق ہو جائیں. اگر ناتفاقی ہے متفق ہوں, ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر ہمیں آ کر اس کی حضوری میں مانگنا. تو یسوع نے بھی کہا 2 شخص زمین پر جس بات کے لیے اتفاق کریں, متفق ہوں, تو پھر جو کچھ وہ مانگیں گے ان کے لیے ہو جائے گا. خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے دعا کریں گے, آئیے دعا کریں, سب دعا کریں, سب دعا میں لگ جائیں. آئیے دعا میں لگ جائیں, دعا کریں, اس کلام کے لیے بھی دعا کریں, شکرگزاری کریں, اور اپنے لیے بھی اور نئی زندگیوں کے لیے بھی. ہاللیلویا. آئیے دعا کریں, شکرگزاری کریں. خالق و مالک نہایت شکر گزار زندگی اور زندگی کی نعمتوں کے لیے خدا ہم شکر گزار ہے اس کلام کے لیے جو تو نے آج ہمیں وقت دیا ہے کہ خدا ہم اس کلام پر عمل کر سکے اور خدا اپنی زندگیوں میں بہت سارا پھل لا سکے. خدا شکر گزار ہے خدا آج اس محفل کے لیے جو تو نے ہمیں فراہم کی ہے کہ خدا ہم تیرے قدموں میں آ سکے, تو دھن باد اور بھائی کہہ سکے. خدا آج جو بھی دعائیں کی گئی ہیں خدا بے شک خدا تو نے ان سب کو سنا ہے. خدا تو ان دعاؤں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دینا. خدا ان دعاؤں کی راحت انگیز خوشبو لینا. خدا تو اپنی کلیسیا کو خدا اور بڑھا, خدا انہیں اور برکت دے. خدا اس نئے سال میں تو اپنی کلیسیا کو خدا دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کر. خدا اس طرح سے دعا کرتے خدا تیرے بندہ کے لیے انہیں چھو اور برکت دے. خدا جو ان کے خدا رویا ہے خدا وہ اس سال میں پوری ہو اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں. خدا اپنے خادمین کے ساتھ ہونا خدا اور اپنے خدا کلیسیا کے ساتھ ہونا, کلیسیا کو اور بڑھا. خدا برکت دے, کلیسیا خدا تیری طرف متوجہ ہو سکے. خدا اس سال میں اپنی کلیسیا کو خدا اور بڑھا. خدا کلیسیا کے تمام گھروں کے لیے تیری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. خدا کلیسیا خدا تجھ پہ بڑھتی اور ترقی کرتی جائے اور تیرا یسوع نام جلال پائے. خدا تو ہماری اس وقت کی دعا سن اور قبول کر, مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. اور دعا کیجیے گا. خداوند قادر مطیع خدا دل بھر کے شکر تعریف تمجید کرتی ہوں یسوع. اے خدا شکر گزار ہے کہ تو نے اپنے قدموں میں آنے کا فضل بخشا یسوع, توفیق بخشا یسوع. اے خدا یسوع تاکہ خدا تجھ سے برکت پا سکے. خدا یسوع مبارک ہے وہ لوگ جو تیرے قدموں میں آ جاتے ہیں یسوع. اے خدا مبارک ہے وہ لوگ جو تیری چوکٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں یسوع. اے خدا یسوع تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے یسوع جو تیرے قدموں میں آ جائے, تجھے پکارے, تجھے دن دن بات کہیں یسوع. اے خداوند کیونکہ تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے خداوند تیری حضوری میں آ جائے, تجھ سے گفتگو کریں یسوع. اے خداوند تیرا انتظار کریں یسوع. اے خدا شکر گزار ہوں یسوع. یہ 2024 سال جو تو نے ہمیں بخشا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ تو نے خدا یسوع اس سال ہمیں برکت بخشنی ہے یسوع. تو اپنے کلام کو پورا کرتا ہے یسوع. اے خدا میں اپنے خاندان کے لیے برکت چاہتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں یسوع. اے خدا حسنون کے لیے تیری حضوری میں منت کرتی ہوں یسوع. اے خدا وہ اس نے تجھے قبول کیا ہے لیکن خدا وہ تیرے ساتھ مکمل طور پہ چلنے والا ہو یسوع. اے خدا یسوع وہ تجھے اپنے ساتھ لے یسوع, اپنی زندگی میں لے لے یسوع. اے خدا یسوع چاہتی اس کی اسٹڈی میں مدد کرنا یسوع, اس کو صحت یاب رکھنا یسوع. اور خدا یسوع وہ ہر طرح سے خدا ہر بری صحبت سے بچ کے رہے یسوع. تیرا ہاتھ اس پر رہے پر یسوع, اس کو سنبھالے رکھنا یسوع تاکہ خدا وہ تیرے لیے تیرے نام کے جلال کا باعث ہو یسوع. پر سکلا کے لیے تیری حضوری میں منت کرتی ہوں یسوع, جب اس کے ایگزام ہونے تو یسوع سے کامیاب کرنا یسوع. اے خدا پر سمائکا کے لیے دعا کرتی خدا یسوع, اس کو کامیاب کرنا یسوع. اے خدا جب میں کویت جاتی ہوں تو وہاں پر خداون اے خدا وہاں پر تمام خداون ہاسپٹل کے لیے وہاں کے عملے کے لیے تیری حضوری میں منت کرتی ہوں خداون یسوع. اے خدا حالات سازگار ہوں خداون, وہاں پر ڈیوٹی کرنا آسان ہو یسوع. اے خدا وہاں پر خداون تو مجھے برکت بخشنا. اے خدا یسوع عبادت کرنا آسان ہو یسوع, وہاں تیری گواہی دے سکوں یسوع, تیرے نام کو جلال دے سکوں. اے خدا یسوع تیرے روحانی کام میں ترقی کا باعث بن سکوں یسوع. میرا وہاں پہ
پہ جاب کرنا باعث برکت ہو یسوع. اے خدا کسی طور بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی ابلیس کا کوئی ایسا شکنجہ نہ ہو پہ یسوع, کوئی پلان نہ ہو یسوع, بلکہ تو راہوں کا ہموار کرتا ہے یسوع اور اپنے لوگوں کو برکت بخشتا ہے یسوع, تاکہ دیانتداری سے تیرے کام کے لیے, اپنے خاندان کے لیے باعث برکت بن سکوں یسوع, بہتوں کی نجات کا باعث بن سکوں, تیرے کام کو پھیلا سکوں یسوع, تیری گواہی دے سکوں. جو خدا یسوع, اے خدا یسوع, جو تجھ پر ایمان لانے سے میرے اندر قائم ہوئی تیرے یسوع, تیرے جلال ظاہر ہو جائے یسوع. اے خداوند نیو یروشلم کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں یسوع, تمام خاندانوں کے لیے برکت چاہتی ہوں. اے خداوند تمام خاندان روحانی اور جسمانی برکت پائیں یسوع. اے خداوند ابلیس کی کوئی بھی خداوند دیکھی اندیکھی طاقت اے خدا خاندانوں کو چھونے نہ پائے یسوع. اے خداوند تیری محبت چاہتے ہیں یسوع, تیرا میل ملاپ آ جائے یسوع. اے خداوند چاہتے ہیں تاکہ تیرے لوگ خدا روز بروز ترقی کریں یسوع. اے خداوند جب تیرے خادم کی روح ہے یسوع, بشارتی کام ہو یسوع, گھروں میں خدا, گاؤں میں, قصبوں میں, شہروں میں یسوع. اے خدا آؤٹ آف کنٹری تیرا کلام پھیلے یسوع, تو اپنے بندہ کی رویا کو خدا یسوع اے خدا پورا کرنا یسوع, کیونکہ خدا یسوع وہ خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے یسوع. اپنے بندہ کو بڑی برکت بخشنا یسوع. اے خدا تیرا کلام گھر گھر پہنچ جائے یسوع, تاکہ تیرا آنا جلد ہو یسوع. اپنے بندہ کو صحت یاب رکھنا یسوع, اس نئے سال میں اپنے بندہ کی رویا کو پورا کرنا, نیو یروشلم کلیسیا کو بڑھانا. اے خداوند تیرے بندہ کے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, بچے ترقی کرے خداوند, تیرے خادم کی بیوی برکت پائے, بچے برکت پائے, تیرا خادم برکت پائے, صحت یاب رہے یسوع. اے خداوند تمام ساتھیوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں یسوع. اے خداوند تو نئے ساتھی بخشتے, نئے نوجوان بخشتے. اے خدا خدمت کے لیے راہوں کو ہموار کر دے یسوع. اے خدا وسائل ذرائع بخشتے یسوع. اپنے لوگوں کو نئے سال میں خدا یسوع نئے ولولے کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ خدا یسوع اٹھا کھڑا کر یسوع, تاکہ ہر ایک زندگی میں تیرا کلام خدا پورا ہو یسوع. ہر ایک زندگی جانے کہ خدا میں تیرا گواہ ہوں, کیونکہ جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے یسوع. ہر ایک جانے کہ خدا میں دوسرے کی باعث نجات کا باعث بنوں, دوسرے کی ترقی کا باعث بنوں یسوع. اے خدا یسوع چاہتے ہیں تیری کلیسیا میں خدا استاد, مبشر, اے خدا رسول پیدا ہو جائیں یسوع, گواہ پیدا ہو جائیں یسوع. تیرا شکر ہو, تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے یسوع, اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے یسوع, کیونکہ تیرا کلام ہماری ترقی کا باعث ہے یسوع. اے خدا یسوع تاکہ اس کو پڑھیں, سنیں اور اس پر عمل کریں اور بہتوں کے لیے باعث برکت بنے. اور خدا یسوع تاکہ تو کہہ سکے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو, اور اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گیا یسوع. اے خداوند یسوع تجھے اے خداوند چاہتے اپنے درمیان چاہتے ہیں. اے خداوند روح القدس ہم تجھے اپنے درمیان چاہتے ہیں یسوع. اے خدا باپ ہم تجھے اپنے درمیان چاہتے ہیں یسوع. اے خداوند تیرا راج ہو, تیرا تخت تیری کلیسیا میں لگ جائے, تیرے گھرانوں میں لگ جائے یسوع. اے خداوند تاکہ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں تجھے اول درجہ دیں, کیونکہ تو ہماری فکر کرتا ہے یسوع. جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے یسوع, تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیری پناہ میں آ جائیں, تیرے لوگ تیرے قدموں میں آ جائیں, تیرے لوگ تیرے پروں کے نیچے آ جائیں, تاکہ خداوند وہ ابلیس کے شکنجوں سے اے خداوند جو شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے, اے خداوند تو ان سے بچاتا ہے یسوع. تو اپنے لوگوں کو گرنے سے پہلے بچا لیتا ہے یسوع, تو سنبھالتا ہے یسوع. اے خداوند تو ہی خدا ہے یسوع, کیونکہ تو سرفراز کرتا ہے, تو پست کرتا ہے یسوع. اے خداوند تیرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے یسوع. اے خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے یسوع. اے خدا بخش دے کہ ہمیشہ خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے یسوع, کیونکہ تو کامل ہے یسوع. تاکہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ بھی کامل بن جائیں, تاکہ تیرے لوگ جس قدر تو خداوند محبت کرنے والا ہے, تاکہ تیرے جیسا مزاج رکھ سکے جیسا تیرا مزاج ہے یسوع. تاکہ لوگ جانے کہ ہم تیرے لوگ ہیں, تیرے نام سے کہلاتے ہیں یسوع. ہمارے کردار سے, ہماری گفتار سے خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے یسوع. ہم چلتے پھرتے خداوند یسوع چراغوں کی مانند ہوں, اے خداوند ایسے ہوں کہ لوگ تو دیکھیں اور کہیں کہ یہ یسوع کے لوگ ہیں. اور خداوند یسوع ہماری زندگیاں خداوند یسوع
दूसरों के लिए नमूना बन जाए यीशु। हमारे बोलने से खुदावन, हमारे खुदा उठने बैठने से तेरा नाम जलाल पाए यीशु। हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं खुदावन, खुदावन तेरे यीशु नाम से जाती रहे यीशु। तो अपने खुदा अपने लोगों को खुदा सरे नो तरो ताज़ा कर दे यीशु। खुदावन यीशु तू मुस्तकीम रूह बख्शने पर यीशु। खुदावन ताकि तेरे लोग तेरे जोर से भर जाएं और काबू जैसा जोर मिल जाए तेरे लोगों को यीशु, और कभी भी वो थके हुए ना हो खुदावन यीशु। हमारे सुस्त घुटने खुदावन तो दुरुस्त कर दे यीशु, अपनी कुव्वत बख्श दे, अपना जोर बख्श दे यीशु। तेरा रहम चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं अपने घरानों में ए खुदावन, तेरी कलीसियों में खुदावन यीशु, अपने बच्चों की जिंदगियों में खुदावन यीशु। हमारे छोटे बड़े बच्चे खुदावन तमाम खुदावन खुदावन लोग जो है वो बरकत पाए यीशु, और तेरे साथ व्यवस्था हो जाए यीशु, ताकि बहुत सारा फल ला सके। मेरा ईमान है कि तूने दुआ को सुना और कबूल किया है। मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। आखिरी दुआ करेंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाएंगे तो खुदावंद की हुजूरी में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। बाकी सामने आ जाएं, बहन एक तरफ आ जाए, भाई एक तरफ आ जाएं, सामने आ जाएं। सब जो बाहर भाई हैं वो भी सामने आ जाएं, हम सब दुआ करेंगे। पीछे हो जाए, भाई एक तरफ और बहन एक तरफ, सब आगे आ जाए, सब आगे आ जाए, आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे आगे आ जाए, सब और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, भाई इस तरफ आ जाए। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, सब अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, खुदावंद की हजूरी को मांग लीजिएगा। इस साल में 2024 के अंदर खुदा के फजल को मांग लीजिएगा, उसके मसा को मांग लीजिएगा। आगे आए, आगे आए, वो लाइन में बनाए, आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए, भाई आगे आ जाए, ये बेटियां आगे आ जाए, यहाँ आ जाए। प्रेज़ गॉड। नासरी के सिवा बुलंद हाथ के साथ, बुलंद आवाज से, तो कुछ भी नहीं, अपने हाथ बुलंद करें। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो गए उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, हो गए उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे आसमानी बाप, हम सारी कलीसिया बहन भाई मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं। हम शुक्रगुजार है कि तूने न्यू ईयर शब चर्च जमीलाबाद को इस साल 2024 में फजल दिया कि हम इस महीने की पहली दुआ मीटिंग को कर सके। तूने ऐसी रोया दी, ऐसी रूह की तहरीक दी, रूह की ऐसी गरमाश दी, ऐसी मुतफिकी दी, ऐसी तहरीक बख्श दी। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम 2024 के लिए दुआ करते हैं कि पुरानी चीजें जाती रहे और नई हो जाएं। नया दिल हमें मिले जो गोश्ती दिल हो,
खुदा नई रूह हमारे बादल में डाल दे। ऐ खुदावन हम चाहते हैं कि हम रास्तबाजी के फलों से भर जाएं, तेरा जलाल जाहिर हो जाए। हम इस साल में बशारत के लिए निकलना चाहते हैं। हमारे खुदावन सारी टीम को, तेरे ममसू को, नौजवानों को, बेटियों को, बुजुर्गों को पाक रूह के हैंड ओवर कर देते हैं। हमारे लिए कस्बों के दरवाजे खोल, शहरों के दरवाजे खोल, मुल्कों के दरवाजे खोल। यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में हम मुल्कों जाएं, शहर व शहर जाएं, तमाम सूबों के अंदर बशारतें निकल सके, राब्ते हो जाएं। पाक रूह हमें ले चल जहां जरूरत है हमारी। खुदावंद हम जाना चाहते हैं, हमें जी लेकर निकले। खुदावंद हमें वसाइल दे, पैसे की बरकत दे। खुदावंद हमारे पास गाड़ियां हो, पैसा हो, हमारे पास तेरा रूह हो, तेरा कलाम लेकर जाए। इस साल में खुदावंद बंद आसमान खोल दे, की दुआ की तरफ बंद आसमान खुल जाए। वसाइल की बरकत, तेरे खादम पर तेरी बरकत, एड्रेस पर तेरी बरकत, टीम पर तेरी बरकत, ट्रैवलिंग पर तेरी बरकत। और खुदावंद जिन शहरों में तो मेरे जाए भी से त्याग कर, हम यीशु के नाम में गिरदोनवार के जो शहर है वहां पर दरवाजा खुला देखना चाहते हैं। रूह की तहरीक में खुदा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदावंद हमें ले और पाप को साफ कर दे, हमारे खानदानों पर तेरी बरकत आए। अपनी इसकी हालत के रखने खुलूज यीशु के नाम में बंद हो जाए। नातफाकी की हालत की बुरी स्पिरिट को यीशु के नाम में कंडेम करते हैं, कैंसिल करते हैं। वो रखने पैदा करे, नातफाकी पैदा करे, झगड़े पैदा करे, नफरत पैदा करे, यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। इसको बांध देते हैं, अब इस बन जाए। खुदावंद की समय बेदारी आ जाए, दुआ ये तहरीक हो। खुदा दुआ करने में लोग बना हमें, हमारे घुटने कभी भी सुस्त न हो, बाकी तेरा जलाल जाहिर हो। जब टीम निकले तो बीमारों को शिफा मिले, जकड़े आजाद हो जाए। खुदावंद हम चाहते हैं कि मोइज़ात हो, कलाम से लोग बरकत पाएं, कलाम से लोग आजाद हो जाए। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि बे औलादों के साथ में औलाद दे, जुबैर और रूत को खुदावंद औलाद की बरकत बख्श दे। यीशु के नाम में कमियां हैं तो दूर हो जाए, मौजज़ा कर। ऐ मुशीर खुदा, अजीब तौर से मौजज़े करने वाला खुदा, जो मुर्दा जिंदगियों में, हड्डियों में भी जान डालता और जिंदगी डाल देता है, मौजज़ा करे। आशर और हस्सा भाई के लिए, आशर भाई के लिए, हस्सा बहन के लिए दुआ करते हैं, बरकत दे, औलाद की बरकत दे, माली बरकत दे। खुदा बड़ा सर चलाओ तेरे नाम में। यास्मीन की फ्लाइट खुदा कबीर के लिए यीशु के नाम में इन दिनों में सारा इंतजाम हो जाए। कोई रुकावट है तो दूर हो जाए, बैरियर तो टूट जाए, शैतानी कुव्वत तो यीशु के नाम में हट जाओ। बरकत को अनाउंस करते हैं। अगर तेरी बेटी दूसरे गैर मुल्क में हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी जॉब करे, अपने खानदान के लिए बाइस से बरकत हो, उसकी फैमिली बच्चों पर तरफ फजल हो। जवेद प्यारी बहन रजिया सारी फैमिली को बरकत दे। भाई यूनस उनकी फैमिली को, प्यारी बहन बच्चों को बड़ी बरकत दे। भाई जान की फैमिली को बरकत दे। भाई मलबशी की फैमिली को बरकत दे। इस साल में कारोबार में वुसअत आए, बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चे ताबेदार हों।